نعت منقبت اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل مفتی عمران آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ کون بندہ عشق مصطفیٰ میں رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے تو حضور اسی کو اپنی بارگاہ میں حاضری کے لیے بلا لیتے ہیں، ورنہ بہت سارے پیسے والے ہیں ادھر سے ادھر فضول پیسہ خرچ کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے مکان پر، اپنے بچوں پر اور اپنے مکانات اخراجات پر، مگر وہ حضور کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے اپنے نبی کو یاد کرتے ہی نہیں ہیں، اور جو دل سے یاد کرتا ہے اللہ کے حبیب اسی کو اپنے دیار دکھاتے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے، یہاں پیسہ معنی نہیں رکھتا، دنیاوی اعتبار سے ہر چیز میں پیسہ کام آتا ہے، ہر چیز میں، مگر یہ عشق مصطفیٰ میں پیسہ کام نہیں آتا۔ اس میں اگر عشق تمہارے دل میں ہے تو حضور غیب سے آپ کا انتظام کر دیں گے، آپ انشاءاللہ ضرور چلے جائیں گے۔ اسی لیے دولت کمائیں اتنی جتنا کہ آپ کا خرچہ ہو، زیادہ کے چکر میں نہ رہیں ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی۔ درود پاک پڑھیں اور نعت پاک ملاحظہ فرما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی، کہ دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ مدینہ۔ زندہ باد شادی، زندہ باد مصطفیٰ، صاحب قبلہ، زندہ باد مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دیدار مصطفیٰ کو آنکھیں ترس رہی ہے، دشوار ہو گیا ہے، دشوار ہو گیا ہے ان کے بغیر جینا۔ بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ جن ہاتھوں سے آج اور جن پیروں سے، جن آنکھوں سے، جس ناک کان سے ہم آج دنیا میں رہ کر فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ہم ہاتھوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم آنکھوں سے اپنے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر کل قیامت کے دن جن اعضاء سے آج ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نا، یہی کل ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جن اعضاء سے ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، ناک کان آنکھ سے اپنے فائدہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں، اور یہی قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو یہی ہمارے خلاف ہماری گواہی دیں گے کہ اللہ یہ اذان ہوتی تو مسجد کو نہیں جاتا بلکہ ٹائم پاس کرنے باغ کی جانب چلا جایا کرتا تھا، یہ تیری مسجد میں نہیں آتا سجدہ کرنے کے لیے۔ جب اذان کا وقت، نماز کا وقت ہوتا تو اگر یہ گھر پہ بیٹھا ہوتا تو اپنی موٹر سائیکل کو اٹھاتا اور شہر کو نکل جاتا، مگر تیری مسجد کی جانب نہیں آتا، تمہارے خلاف تمہارے پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ تم نے کسی ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، آج اس سے تم ہاتھ سے فائدہ اٹھاتے ہو نا، کل قیامت میں یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ تو یہ نہ سوچیں یہ ہاتھ ہمارا ہے تو ہمارا فائدہ ہے، اس سے نقصان یہ ہے کہ جتنے غلط کام کیے ہوں گے تمام میدان محشر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہ سوچیں ہاتھ میں گناہ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو دیکھ لیا کریں کہ میں اس ہاتھ سے گناہ کر رہا ہوں تو یہ خلاف میرے گواہی دے گا۔ شیخ مولانا فرمائے ہر انسان چاہتا ہے حضور کی بارگاہ میں کہ کم سے کم ایک مرتبہ حضور کا دیدار ہو جائے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جس نے میری قبر کو دیکھ لیا اس نے میرا دیدار کر لیا اور اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے، یعنی میں اس کی شفاعت ضرور کروں گا میدان محشر میں۔ اس بندے کی شفاعت حضور ضرور کریں گے جو حضور کا روضہ دیکھ کر آیا ہے۔
شفاعت کرنے کو تو حضرت بھی کریں گے، امام صاحب بھی کریں گے، حافظ صاحب بھی کریں گے، مگر اس کی قسمت کا ستارہ اتنا بلند و بالا ہوگا کہ حضور اس سے کہہ دیں کہ فرشتوں چھوڑ دو، یہ میرا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ دنیا میں بہت سے انسان ہیں جو بنا دیدار کے چلے جاتے ہیں، اور جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چلے آتے ہیں، ان کی آنکھوں کو چومنے کا دل کرتا ہے۔ شعر مولانا فرمایا کہ تصویر مصطفیٰ کو، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں، تصویر مصطفیٰ جو نظر آ رہی ہے دل میں یہ سوچتا ہوں دل میں یہ سوچتا ہوں دل میں، میرا دل ہے یا مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ یہ شب روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، شب روز بڑھ رہا ہے میری تشنگی کا عالم، یہ پیاس کب بجھے گی، یہ پیاس کب بجھے گی، میرے ساقی مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ جو میں نے بتایا تھا آپ کو کہ مال و زر، حضور کی بارگاہ میں مال و زر کی کوئی اوقات نہیں ہے، صرف وہ بندہ جو خدا کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے، نبی سے سچا عشق کرے۔ شاعر اسی کو بیان کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں کہ نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل، میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ کہ مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، بولو مدینہ مدینہ مدینہ۔ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، چل مدینہ چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ، تکبیر، رسالت، یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حقیقت بات ہے، ہم اتنے سے لائق نہیں جو ہم جہاں جا سکیں وہاں پہ، مگر حضور کی پوری دنیا حضور کی ہے، حضور تو آ سکتے ہیں۔ ارے ہم ہی تو غلام ہی تو کمزور ہے، آقا کمزور نہیں ہے، امتی کمزور ہے مگر نبی ہمارے کمزور نہیں ہے۔ ہم اس لیے ہماری اوقات نہیں کہ ہم جا سکیں، اور حضور ہے جس کو چاہے، جس کے خواب میں جاؤ، جب چاہے تب آ سکتے ہیں۔ تو یہی امید لگا کے بیٹھیں کہ حضور کم سے کم ہم نہیں آ سکتے تو آپ ہی ہمارے خواب میں تشریف لے آئیں۔ شعر مولانا فرمان مکتے میں شاعر کہتے ہیں اقبال ناتواں کی بس ایک التجا ہے، اقبال ناتواں کی بس ایک التجا ہے، رہے زندگی سلامتی، رہے زندگی سلامتی، میں بھی دیکھ لوں مدینہ،
बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। और आज चांद निकल आया, जिसको कहते हैं ख्वाजमुद्दीन का चांद, जुमादिल आखिर। जुमादिल आखिर बोलते हैं इसको अरबी में, और वैसे हम लोग जो बोलते हैं मशहूर है चांद यानी ख्वाजमुद्दीन का चांद। इसमें हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु के छठी होती है ना। सुभान अल्लाह। हाँ जी जी। तो दो शेर मुलाहिज़ा फरमाया ख्वाजा गरीब नवाज इरशाद अता। तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है। एक बात ध्यान में रखें कि अगर ख्वाजा गरीब नवाज को हुजूर यहाँ ना भेजे होते तो आज हमारे सर पे ये टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, और आज जो हम रात दिन अल्लाह अल्लाह करते ना, हम इस लायक नहीं थे, क्योंकि हमारे आबा अजदाद कुफ्र के दलदल में ढले हुए थे, कुफ्र में ढले हुए थे। हिंदुस्तान के अंदर कुफ्र ही कुफ्र फैला हुआ था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को जब अपनी बारगाह में बुलाया, कहा ऐ मुहिद्दीन, तुम हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग, इस्लाम के परचम को लहराने के लिए चले जाओ। तो ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं हुजूर मैंने तो देखा ही नहीं, हिंदुस्तान में जाऊं तो कैसे। हुजूर ने कहा आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की तो तमाम हिंदुस्तान का हर हर जर्रा जर्रा खित्ता खित्ता हुजूर ने अपने उस महबूब को दिखा दिया, यानी ख्वाजा गरीब नवाज को। अब चले जाओ। तो ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला जब हिंदुस्तान के सरजमीन पे आए, तब आपने इस्लाम की तबलीग 90 लाख, उस दौर में 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम दायरा इस्लाम में दाखिल कर लिया। जो लोग ये कहते हैं कि हम खास साहब हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम शेख हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम सैयद हैं, जब तक कि उनका सजरा उसको मुकम्मल तरीके से न मिल जाए तब तक उनको अपनी मोछे नहीं हटना चाहिए। जो लोग बाहर से आए हैं, जैसे कि हुजूर आला हजरत का खानदान काबुली पठान बाहर से तशरीफ लाए, और जो बुजुर्ग हैं सैयद हैं जिसके मज़ार मुक़द्दस महाराणा शरीफ, बेलग्राम शरीफ की चौदह शरीफ, ये बाहर के बुजुर्ग तशरीफ फरमा हुए थे। पहले उस दौर में बाहर से इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ आए थे। अब वो असली सैयद हैं, हुजूर आला हजरत जो बाहर से आए थे ये असली पठान है। वरना हम और आप हैं कि कभी अपनी बिरादरी पे ना भूलें, बल्कि याद कर लें उस दौर को कि ख्वाजा गरीब नवाज दुनिया में जब हिंदुस्तान में तशरीफ ना लाए थे तो कौन थे? कोई ब्राह्मण था, कोई जाठन था, कोई भंगी था, कोई खटिक था, सब यही तो थे। और था कौन? जब उनने कलमा पढ़ाया और उन्हीं की नस्ल आज, उन्हीं की नस्लों में से तो आज हम हैं। तो कभी अपने कौम पर ये फख्र महसूस नहीं करना चाहिए कि हम पठान हैं, कि हम शेख हैं। नहीं, हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती, हम मुसलमान हैं। ये चीज़ अलग है कि बुजुर्गों ने कबीले बना दिए हैं कि इस बुनियाद पे इंसान की इंतखाब हो जाए, इंसान को पहचाना जाए। पर किसी को ये ना सोचे कि मैं खास साहब हूँ, ये शेख है तो मैं उसको गिरी नज़र से देखूँ, मैं खास साहब हूँ, वो सैयद है, मैं उसको गिरी नज़र से देखूँ। नहीं, बल्कि उसको याद कर लें कि 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। आज अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि पहले के कौन थे और आज कौन है। वो कुफर की हालत में मारे गए और आज उनको कलमा पढ़ाया, उन्हीं की नस्ल से चले आए, सब उन्हीं की नस्ल है। तो शेर मुलाजा फरमाया, तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है। फरिश्तों में बड़ा चर्चा मेरे ख्वाजा पिया का है, फरिश्तों में बड़ा चर्चा मेरे ख्वाजा पिया का है, तुम्हें मालूम क्या रुतबा मेरे ख्वाजा पिया का है। हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में जब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जलवा फरमाते तो आपने सुना होगा ख्वाजा गरीब एक मरतबा गौसे आज़म ने इशा की नमाज के बाद में ये ऐलान फरमा दिया कि फज्र की नमाज जो मेरे पीछे पड़ेगा वो तमाम के तमाम जन्नती लोग हैं, वो सब जन्नत में जाएंगे, वो जन्नती हैं। मगर इस बात को जो लीक कर देगा, इस बात को जो लोगों के दरमियान फैला देगा, वो जहन्नमी है। ये हुजूर गौसे आज़म ने ऐलान फरमा दिया। और उस सब में कौन था? वहाँ ख्वाजा गरीब नवाज भी थे। उस टाइम नाम उनका था मोहिउद्दीन,
ابھی غریب نواز کا لقب نہیں ملا انہیں، تو تھے وہاں پہ۔ اب جب نماز فجر کا وقت ہوا، اب سوچا کہ غوث اعظم نے فرما دیا جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھے گا وہ تمام کے تمام لوگ جنتی، اور یہ فرمان کس کا؟ تاجدار اولیاء کا، جو پڑھ لے گا وہ جنت میں جائے گا، اور کہا جو لیک کر دے گا بات کو وہ جہنم میں جائے گا۔ تو سوچا کہ میں اکیلا، میں تمام زمانے میں یہ بات پھیلا دوں۔ آپ تمام بغداد میں گئے، ہر گھر میں جا جا کر لوگوں کو جگا دیا کہ حضور نے ایسا فرمایا غوث اعظم نے، چلو سب فجر کی نماز پڑھنے چلو۔ مگر انہوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اگر 100 میری وجہ سے 100 آدمی جنت میں جائیں گے، اکیلا محی الدین جہنم میں چلا جائے گا تو مجھے اس کی فکر نہیں ہے، پر 100 آدمی تو جنت میں جائیں گے۔ تو کہا تمام، دیکھا حضور غوث اعظم نے تو مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ غوث اعظم نے سمجھ گئے کہ ہاں کسی نہ کسی نے یہ بات لیک کر دی ہے۔ جب نماز فجر ادا ہو گئی، اس کے بعد آپ منبر میں کھڑے ہوئے جلوہ فرما اعلان فرما دیا کہ کون ہے وہ شخص کہ جس نے تمام لوگوں سے میرے یہ فرمان کو پھیلا دیا، بتا دیا، کیا اس کو دوسری بات یاد نہیں کہ جو تمام لوگوں کو یہ بات بتائے گا وہ جہنم میں جائے گا؟ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ اب فجر کی نماز کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کو باندھے، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کیوں دوسری بات بھول گئے؟ کہا حضور مجھے یاد ہے۔ کہا مجھے یاد ہے حضور، اگر میں تنہا محی الدین اگر جہنم میں جائے گا اور محی الدین کی وجہ سے یہ ہزاروں ہزار کا مجمع اگر جنتی ہو جائے گا تو حضور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں جہنم میں جانے کو تیار ہوں۔ غوث اعظم نے کہا محی الدین تم خواجہ، تم غریب نواز ہو، وہاں سے غریب نواز کا لقب جو غوث اعظم نے دیا نا، تم غریب نواز یعنی غریبوں کو نوازنے والے ہو۔ تب جا کر غوث اعظم نے لقب دیا، تو آج تک وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ چیز ہے، اکیلا ہم سوچ لیں اور کوئی غلط کام کر رہا ہے کوئی بات نہیں، اگر میں اکیلا جہنم میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں، کم سے کم اتنے لوگ تو نمازی بن جائیں گے۔ اگر میں گالی کھا لوں گا کوئی بات نہیں، کم سے کم یہ لوگ اگر مجھے گالی دے گا، اگر نماز کو بھی چلے گئے تو میری گالی کھانا برداشت قبول ہو، اچھا ہو گیا، کوئی دقت نہیں۔ مگر نہیں، ارے مت کہو، کیا پتہ یہ برا مان جائے، ارے مانے تو مانے، کم سے کم ایک بار کہنا تو ضروری ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ ہم اس سے ضرور کہیں گے بھائی نماز پڑھا دو، نماز تو پڑھ لو، نماز فرض ہے۔ اگر وہ ہمیں گالی بھی دے رہا ہے، وہ چلا بھی رہا ہے، تو ہم خاموش سے چلے آئیں گے، ہم برداشت کر لیں گے۔ ہم نے گالی کھائی تو کس لیے؟ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ امام حسین نے کیا کیا نہیں کھایا اسلام کی تبلیغ کے خاطر، سر کو کٹا دیا، ہم گالی کھا لیں گے تو کون سی بڑی بات ہے۔ اس دوسرا شعر بولا جا فرمایا، تمہیں معلوم کیا رتبہ میرے خواجہ پیا کا ہے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں شجرہ میرے خواجہ پیا کا ہے، یہ دیکھو ہاتھ میں شجرہ میرے خواجہ پیا کا ہے، تمہیں معلوم کیا رتبہ میرے خواجہ پیا کا ہے۔ حضرات محترم، میں بس اتنا ہی کہتا ہوں، اور کہنا بھی چاہیے کہ جب رات کو بستر پر لیٹو تو اس بات کا غور کر لیا کرو کہ صبح سے شام تک جو میں نے کیا اس کا حساب جوڑ لیا کرو کہ صبح سے شام تک میں نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، اس کو سوچا کرو۔ بستر پر لیٹو تو یہ بات کو سوچ لیا کرو کہ صبح سے شام تک میں نے آج کتنے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اس کا حساب کر لیا کرو۔ جب بستر پر لیٹو تو اس بات کی طرف تھوڑی توجہ کر لیا کرو کہ آج میں نے صبح سے شام تک اپنے والدین کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اس بات کا حساب کر لیا کرو۔ اور آج بستر پر لیٹو تو لیٹنے سے پہلے اس بات کی طرف تھوڑا توجہ کر لیا کرو کہ آج میں نے حضور کے حکم کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ جب بستر پر لیٹو تو اس بات کو سوچ لیا کرو کہ آج میں نے اللہ رب العزت کی یعنی میں اپنے معبود کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا، آج میں نے اس کی کتنی حکم کی نافرمانیاں کی ہیں، اور
اور شیطان کو کتنا راضی کیا اور رحمان کو کتنا ناراض کیا، اس بات کا آپ حساب جوڑ لیں۔ جب آپ صبح سے شام تک کا ایک دن کا حساب نہ جوڑ سکتے ہیں تو ذرا اپنی عمر کے حساب کو لگائیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 10 سال یا 20 سال یا 25 30 یا 50 سال کا حساب ہم کیسے دیں گے کہ آج صبح سے شام تک کا حساب ہم نہیں جوڑ پا رہے کہ ہم نے کتنا گناہ کیا، آج کتنے مسلمانوں کی بدی کی ہے، کتنے مسلمانوں کی برائیاں کی ہے، کتنے اپنے والدین کے حکم کی نافرمانیاں کی ہے، کتنے لوگوں کو ستایا ہے، کتنے لوگوں کو برا کیا، کتنے لوگوں کو گالیاں بکی، ہم نے کتنی نماز صبح سے شام تک کو چھوڑا ہے۔ اس بات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس بات کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ ہمیں تو بس صبح سے شام تک دیکھنا ہے کتنا پیسہ کما لیا، کتنا آج ہم نے خرچ کر لیا، اور کل کتنا کمائیں گے اور کل کتنا خرچ کریں گے۔ ہمیں ذرا سی اپنی دنیا بھی دنیا آخرت کی دنیا کی پرواہ ذرا سی بھی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے دنیا میں کتنے لوگ تھے جو مکان بنا کر چلے گئے، مگر دنیا میں مکان ہمیشہ جب تک رہے گا 1 سال 2 سال تک، مگر ہماری زندگی رہنے والی نہیں ہے۔ کم سے کم بستر پر لیٹنے سے پہلے ایک بار اس بات پہ توجہ کر لیا کریں کہ صبح سے شام تک کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں ہم نے کی، صبح سے شام تک کتنے مرتبہ ہم نے اپنے رب کا نام لیا، کتنے مرتبہ اپنے نبی کا نام لیا، کتنے مرتبہ اپنے پیر و مرشد کا نام لیا۔ اس بات کا ہم حساب لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ لگا کر دیکھیں کہ کتنے مرتبہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہم تو کھانا کھانے بھی بیٹھتے ہیں تب تک بھول جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا، تب تک بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہم اللہ کو اس وقت بھی یاد نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یعنی شیطان تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جب شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا تم بھی کھاؤ گے، شیطان بھی کھائے گا، اور تمہاری بیماریوں کا گودام تمہارا پیٹ بن جائے گا، اور جو کھانا تم نے کھایا اس میں برکتیں نہیں ہوں گی، وہ کھانا کبھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا ہی نہیں۔ تو اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بزرگوں نے رواج صحیح بنایا، کوئی آیا کہ بھائی کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے بسم اللہ پڑھو، یا کسی نے کہہ دیا بارک اللہ تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں، یہ کہتے ہیں بارک اللہ، یہ مولانا صاحب بارک اللہ، یہ تو ایک ہی کلّہ نہ ہے، سننے کی بات نہیں۔ تو یہ لوگ مذاق بنا، اس کا ترجمہ بارک اللہ یعنی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، یہ اس کا ترجمہ لوگ مذاق بناتے ہیں، کہتے بسم اللہ پڑھ لی، لوگ کہتے پڑھ لی تم ہی پڑھو تم ہی کھاؤ، کچھ نہیں جانتے۔ بسم اللہ وہ اس لیے پڑھ رہے کہتا تاکہ اگر تم نے پڑھی نہیں ہو تو اب پڑھ لو، تاکہ شیطان جو ابھی تک شریک تھا اب وہ نہیں ہو۔ بسم اللہ بندہ پڑھ لیتا ہے، اور اگر بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ پڑھ لو۔ اگر شیطان جتنا کھایا سب الٹی ہو جاتی ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ہم اتنا کما کے لاتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی، اتنا کما کے لاتے ہیں برکتیں پریشان ہو جاتے ہیں، تو برکتیں ہو کہاں سے؟ جب برکت کی مانگنے کی بات آتی ہے تو ہمیں مسجد یاد آتی ہے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اے اللہ ہمارے کاروبار برکتیں عطا فرما۔ آج جو شادی جو ہوئی ہے، آج جو بہو روٹی ہوئی ہے، آج خوشی کا وقت ہے، 2-3 دن سے 4 دن سے 5 دن سے منایا جا رہا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہم کیا وہ کیا آج کل اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ شادی کے بعد میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیں، یہ اللہ تو نے صحیح سلامت اپنے محبوب کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ہمیں شریک حیات ملی ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ دولہا دلہن دونوں اپنے کمرے میں مصلی بچھائیں اور اپنی رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز کو ادا کریں، اور آج سے نئی زندگی کی شروعات ہے مولا، آج ہماری زندگی کو اپنے حبیب کے صدقے میں ایسی بنا دے، یادگار بنا دے، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یہ کرنا چاہیے مگر ہم نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے کمرے میں پھول لگا دو، گلاب کے پھول پھونکنے لگاؤ، یہ لگاؤ تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں، پھر اس کی سیلفی لی جاتی ہو، ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے دیکھو یہ فوٹو ہمارے شادی کے وقت کا ہے، بچوں کو دکھایا جاتا ہے یہ شادی کے وقت کا ہے، یہ فلاں وقت کا، یہ ولیمے کا ہے، مگر افسوس نہیں مصلی نہیں بچتا کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، بیوی کو پیچھے کھڑا کریں، آپ آگے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل نماز کو ادا کریں، اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا آج جو زندگی کی شروعات ہو رہی ہے اس میں ہماری برکتیں عطا فرما اور ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما۔ مگر نہیں، بچے کی کان میں اذان کیوں پڑی جاتی ہے؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اپنا خونی پنجہ اس بچے کے پیٹ میں مارتا ہے، اس سے بچہ درد محسوس کرتا ہے، رونے لگتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے یعنی اذان اور تکبیر اس کے کان میں پڑی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان سنتے ہی اذان کسی بندے پر دیکھیے، مگر ایسا نہ کرنا کہ اس پہ ہوا ڈوا کھیل رہی ہو، ٹوپی اوڑی، مولانا صاحب نے اذان پڑھ دو تو معلوم پڑو اس پہ چھوڑ کے تم ہی پھیل جاؤ، ہوتا ہے نہیں۔ اس لیے ہر کسی کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکنا چاہیے، اور ہر کسی کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھے جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں نا اکثر زیادہ تر پڑھے لکھے ہوتے ہیں،
کہا یہ تھوڑی بہت اگر طبیعت خراب ہے 50 گندی شے ہے تو اذان دور کھڑے ہو کے پڑھ دیں تاکہ اس کی برکت سے بندہ بھاگ جائے، اس کے کان میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اتنی آتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جھیل نہیں پاؤ گے۔ الٹا یہ اثر بہت کرتی ہیں، یہ الٹے اثر بہت کرتی ہیں۔ ایک واقعہ بتاؤں یہ کرنے کا، ایک اللہ کے ولی اتنے تھے، ایک عالم دین اور اللہ کے ولی تھے، وہ اس قدر پاورفل تھے، انہوں نے غوث اعظم کا غوثیہ وظیفہ کر لیا تھا غوث اعظم کے نام کا، اور غوث اعظم کے نام کا وظیفہ جلالی ہوتا ہے، جلالی بہت زیادہ، یعنی ہمہ وقت دماغ تیر ترار رہتا ہے، اور وہ وظیفہ کر لیتا ہے تو بس کوئی جنات اس کے سامنے نہیں رک پاتا۔ انہوں نے وظیفہ کر لیا، اب ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا، اتنے پاور مل گئی انہیں کہ ان کے نام سے لوگ جنات سنتے ان کا نام اور فوراً بھاگ جایا کرتے تھے۔ کسی کے اوپر اگر کوئی جنات آ جاتا تو لوگ ان کا نام لیتے کہ بھاگ جاؤ ورنہ فلاں شخص آ جائیں گے، اتنا کہتے جنات فوراً اس کی جسم کو چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور کی انہی کی بارگاہ میں کہ حضور میری بیٹی پر جنات سوار ہو گئے ہیں، وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، حضور آپ چلیے۔ ہنسنے لگے، کہا یہ اتنی سی بات ہے، بس اس کے کان میں جا کے کہہ دینا کہ فلاں انسان آ رہا ہے، اپنا نام لے کر میرا نام لے کے کہہ دینا نکل جا ورنہ وہ آ جائیں گے، اتنا کہہ دینا وہ چلا جائے گا۔ تو وہ ٹھیک گیا، اور جیسے اس نے کہا کہ فلاں انسان آ رہا ہے نکل جاؤ، اب وہ تھوڑی دیر تو وہاں رکا رہا، اور اس نے کے بعد میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مگر جنات چونکہ پڑھا لکھا ہوا تھا، کہتے نہیں ایک ساتھ کسی کو نہ سمجھے، یعنی تمہاری مسجد میں اگر امام آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہر امام سے دوستی ہے، یہ ہر امام سے ہم مذاق کرتے ہیں، کم علم والا ہے تو یہ بھی امام کم علم والا ہوگا، ہم امام کا یہ نہیں سننا چاہیے۔ تو اب وہ کیا جنات نکل کے وہاں سے بھاگا نہیں، بلکہ سیدھا ان اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے لگا، دیکھنے لگا کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں، اور آخر کار اس نے کون سا عمل ایسا کر لیا کہ ان کے نام میں اتنی پاور ہے کہ جو جنات اگر ان کا نام سن کے نہیں جائے گا، اگر نہیں جائے گا تو اس میں آگ لگ جاتی، وہ جل کے مر جاتا، اتنی نام میں ان کی پاور تھی۔ تو وہ یہ سوچ کر نکل تو گیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں جان نہیں لوں گا کہ ان نے کون سا ایسا وظیفہ کیا، اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کی۔ اس رات و دن ان کے پیچھے پڑا رہا، دیکھا کہ ہاں پتہ چل گیا فلاں علم کیا۔ اب 10 سال کا غیب اس نے لیا، 10 سال کے بعد وہی وظیفہ جو ان نے اللہ کے ولی نے کیا تھا، وہی وظیفہ کر کے وہ دوبارہ اسی لڑکی کے اوپر آیا، اسی لڑکی 10 سال کے بعد میں پھر آیا، اب پھر جناب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور پھر جنات حاضر ہو گیا ہے، اور یہ وہی جنات ہے جو پہلے بھاگا تھا، کہا اتنی سی بات ہے پھر میرا نام لے دو وہ بھاگ جائے گا۔ اب جب ان نے جا کر کہا کہ فلاں انسان آ رہے ہیں، فلاں حضرت آ رہے ہیں، نکل جا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب حضرت کے نام سے کام نہیں چلے گا، جاؤ حضرت سے کہہ دو کہ وہ خود چل کے آئے۔ اتنا پاور نام میں تھا کہ سن کر جنات جل جایا کرتے تھے، مگر اس کو اثر نہیں ہوا۔ اس نے کہہ دیا کہ اب نام سے کام نہیں چلے گا، اب کہہ دو ان سے کہ وہ بلا رہا ہے وہ خود چل کے آئے۔ اب جیسے ہی وہ چل کے آئے عالم صاحب، کیونکہ وہ پاورفل تھے، وظیفہ کیا ہوا تھا، چل کے آئے، جلال آ گیا کہ آج تک ایسا کوئی جنات پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو میرا نام سن کر نہ بھاگے بلکہ جل جایا کرتا، یہ کون سا جنات ہو گیا جو بھاگ نہیں رہا ہے۔ جب قریب میں گئے جلال آ گیا تو پتہ چلا تو کہ لینے کے دینے پڑ گئے میاں کو، لینے کے دینے۔ وہ سوچ رہے تھے، اب وہ سوچے کہ وہ کیونکہ دونوں برابر علم میں جو وظیفہ انہوں نے کیا عالم صاحب نے وہی جنات کر کے آیا تھا، اب ان کی بس کی نہیں، اس کی ہمت اس کو بھگا سکے۔ اب جب پسینے پسینے ہو گئے اسی وقت اٹھ کے وہ اپنے پیر و مرشد کو یاد کرنے لگے، اور یاد کرنے کے بعد میں انہوں نے معاملہ نپٹایا، وہاں سے سوچا کہ میں یہاں سے چل کر اپنی پیر کی بارگاہ میں جاؤں گا مدد کے لیے، ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ وہ تو پورے پہ آیا تھا کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں گا، اب میں جاؤں گا نہیں یہاں سے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بہت سارے جناتوں کو قتل کیا تھا۔ یہ بات صحیح ہے کہ بھئی جنات کو ہر اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ حضرت انسان کو پیدا کیا، مگر جان سب کی ہوتی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے جنات کو بھگا دو، اس کو مارنے کی کبھی دیکھا دانا شاہ ولی کے مزار پہ لوگ سالوں سال حاضری دیتے ہیں، وہ چاہیں تو چٹکیوں میں آگ لگا دیں، پھانسی لگاتے اور ختم کر دیں جنات کو، مگر نہیں، وہ نہیں مارنا چاہتے، وہ چاہتے کہ بندہ جائے گا اپنی انسانیت سے چلا جائے، 1 مہینہ لگا 2 مہینہ وہ چلا جائے، اس کو مارنا مناسب نہیں سمجھتے۔ تبھی تو دیکھتے ہیں بدایوں شریف یہاں جو مزارات ہوتے ہیں حاضری ہوتی ہے، سالوں سال لوگ حاضر لگاتے مگر جاتے نہیں، اور جب زیادہ ہی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ کسی انسان کی
جان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور حد سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے ہی جنات کو، ایسے خبیثوں کو صاحب مزار پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں۔ ایسی لوگوں کو، کہ جب انسان کی جب جان کی بات آتی ہے تو انسان سے افضل و اعلیٰ اس کی جان نہیں ہے، تو اس لیے مجبوری پہ اس کو مارنا پڑتا ہے۔ جب اتنا کہا، سوچا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو اٹھے وہاں سے، اس سے پہلے وہ جن اس کے پیر کی بارگاہ میں چلا گیا، عالم صاحب کی پیر کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد تمام ماجرے کو سمجھا دیا کہ اس سے پہلے اس عالم جو تمہارا مرید ہے، میرے تمام خاندان والوں کو قتل کر چکا ہے، میرے خاندان والوں کو قتل کر چکا ہے، مار چکا ہے، ان کو جلا چکا ہے، پھانسی پہ چڑھا چکا ہے، اور بات میری آئی تو حضور یا تو یہ مجھے مار دے یا تو میں اسے مار دوں، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ یہ بات پہلے پہنچ گیا پیر کی بارگاہ میں، ہو چکی ہے، اب مرید بعد میں پہنچا، کہا حضور میری مدد فرمائے، ایسا ایسا جنات پلے پڑ گیا، وہ چھوڑنے کا نام ہی کہہ رہا ہے، یا تو میں مار دوں گا یا تو مجھے مار دے، اب میں کیا کروں؟ پیر چونکہ انسان افضل و اعلیٰ ہے جنات سے، بہت سمجھایا وہ جنات کو پیر صاحب نے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت سمجھایا کہ مان جاؤ، صلح کر لو، جو ہوا وہ ہوا، ان کی غلطی ہے، انہوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر جنات کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سوچ رہے میرے نام سے جل جائے گا تو نام لے دو، ضروری کیا ہے بھائی، جاتے بات کرتے اس کو نکال دیتے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، بہتر مرنے سے بہتر ہے تم چلے جاؤ، کیونکہ جنات اکڑو ہوتے ہیں نا تھوڑے، تو بس نام سنا نہیں گئے، جل کے خاک ہو گئے، وہ اسی میں پھول گئے میاں۔ اب اتنا ہوا، جب پلے پڑ گیا ایسا جنات کہ تو مجھے مار دیا میں تجھے مار دوں، پیر کی بارگاہ میں گئے، پیر نے بہت سمجھایا جنات کو، مگر جنات نہیں مانا، نہیں حضور یا تو آپ مجھے مار دیں ورنہ میں آپ کے مرید کو مار دوں گا۔ پیر سے کہہ رہا ہے کہ یا تو آپ حضور مجھے مار دیں ورنہ میں آپ کے مرید کو قتل کر دوں گا، اسے آج نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب بات آئی پیر مرید کی جان کی، کیونکہ انسان افضل و اعلیٰ اللہ نے بنایا، تو مجبوری پہ ان اللہ کے ولی کو، ان بزرگ کو مجبوری پر اس جن کو قتل کرنا پڑا، مارنا پڑا، کیونکہ وہ ضد پہ اڑ گیا تھا کہ آپ مجھے مار دیں، اگر آپ نہیں ماریں گے تو میں اس کو مار دوں گا۔ یہ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، اور کبھی کسی کو ایک رسی میں نہ آکے کہ ہر بندہ اور ہر مولانا برابر علم میں برابر، کہ ہر انسان دولت میں برابر، ہر انسان عزت میں برابر، ہر انسان کھانے میں برابر۔ ہم دیکھتے نہیں کہ کچھ انسان ہمارے خاص مہمان ہوتے ہیں جن کو ہم ادب و احترام کے ساتھ چار پائی پہ بیٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چٹائی زمین میں بچھا کے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرتبہ اور رتبے کے حساب سے اللہ رب العزت نے جنات کے طبقات کو بنایا ہے، جہنم کے طبقات بنائے، جنت کے طبقات بنائے، یعنی جنت الگ الگ، جنت آپ دعا ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنت الفردوس ہے سب سے بہتر جگہ ہے، جنت میں سب سے افضل و اعلیٰ جگہ ہے، تو اسی لیے ہم اس جنت الفردوس کی جانے کی جگہ مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس میں ہمیں مکان عطا فرما، جو جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے اللہ رب العزت میں جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا، جیسے جیسے بد اعمال ہوں گے ویسے ویسے اللہ رب العزت جہنم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ابو طالب ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے حضور پر، مگر حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑا نبی کا، اور نبی سے محبت اتنی کر دے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی سے محبت کرنے کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ جہنم کے شروع میں بالکل ہی ان کو رکھا جائے گا وہاں پہ، اور سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا نا انہیں، وہ جہنم کی چپلیں ہوں گی، چپلیں پہنائی جائیں گی۔ جہنم کا سب سے سمپل عذاب اور کم عذاب یہ ہے کہ جہنم کی چپلیں آگ والی اس بندے کو پہنائی جائیں گی، اور وہ چپلیں ایسی ہوں گی کہ اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ چپل پیر میں پہنے گا اور اس کا دماغ اس کی تپش سے کھولتا رہے گا، اسے وہ تکلیف پہنچتی رہے، سب سے کم عذاب۔ اب اس کا اندازہ لگاتے تھے کہ سب سے آسان ابتدا والا عذاب یہ ہے کہ اس کو آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی، اور جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا، جیسے کہ پانی کھولتا ہے نہیں ابلتا ہے، ایسے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ چھوٹا عذاب ہے تو بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ تو جہاں جنت کا ذکر کیا جائے کہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہیں، جنت کی نعمتیں اتنی اچھی ہیں کہ ہر انسان جانا چاہتا ہے، وہیں جہنم کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ ایک نماز چھوڑنے میں 80,000 سال بندہ جہنم میں جلایا جائے گا، اور ہم نے 10-10 سال نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم نے 20-20 سال 25-25 سالوں کو نماز چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جس گھر میں باراتیں ہوتی ہیں اس میں تو اور نماز ادا نہیں کی جاتی، جس گھر میں میلاد کا پروگرام ہوتا ہے اس گھر میں بھی نماز ادا نہیں کی جاتی، جس گھر میں شیرے بندے جاتے ہیں یا حاجی صاحب حج کو جانا جاتے ہیں اس گھر میں بھی کوئی نماز پڑھنے کو نہیں، بلکہ یہ موقع ہے خوشی کا ہوتا ہے، سب کو نماز پڑھنا چاہیے، اور اس میں اور نماز ادا نہیں کی جاتی، جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔
بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر ہم نہیں کرتے۔ ہمیں تو اللہ کب یاد آتا ہے جب ہمارا بندہ بیمار پڑ جائے، اللہ کب یاد آتا ہے جب ہمیں کوئی کام میں گھاٹا پڑ جائے، ہمیں اللہ کب یاد آتا ہے جب ہمارا کوئی بندہ کسی مریض میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، یا اللہ ہمارے بندے کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بندے کو فلاں پریشانی کو دور عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر میں فلاں انسان بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما دے۔ تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، تب ہمیں نبی یاد آتے ہیں، اور خوشی کے موقع پہ اللہ یاد نہیں آتا، حضور یاد نہیں آتے۔ یہ ہماری کمظرفی نہیں اور تو کیا ہے، ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے حبیب رات رات بھر روتے ہمارے لیے، رات رات بھر دعائیں کرتے مغفرت کی ہمارے لیے، اور یہی سلسلہ بار میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ آج جب ہم جس ماں کی قدموں کی جنت کو خاک کو چومنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، کل اسی ماں سے جب ہم مانگیں گے ماں ہماری مدد کر دے، وہ ماں مدد کرنے کو تیار نہ ہوگی۔ اور ہاں، ایک عورت ضرور جائے گی تمہارے ساتھ میں، وہ ہر انسان کی بیوی ہے، جو نہ یہاں پیچھے چھوڑے نہ جنت میں پیچھے چھوڑے۔ ایک عورت ہے، ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے، تمہارا کوئی انسان، تمہارا دوست احبا اقارب تمہارے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، مگر ایک عورت ایسی ہے جو جنت میں جائے گی۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو تمہارے نکاح میں ہوگی، چاہے ایک ہو دو ہو، یعنی کتنی بھی ہو تمہارے نکاح میں، کتنی بھی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نہیں ہونا چاہیے، اگر انتقال ہوتا رہے اور آپ کرتے رہیں تو کتنی بھی ہوں آپ کے نکاح میں، یہ تمام عورتوں کا حساب و کتاب ہو جائے گا ہمارا اور ان کا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد میں جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ رب العزت جتنی حوریں تمہیں دے گا، ان حوروں سے زیادہ خوبصورت تمہاری بیوی جو دنیا میں تھی اس کو حسن عطا کرے گا، اور ان حوروں کی سردار بنا کے تمہارے نکاح میں جنت بھی تمہیں دے گا۔ جو عورت تمہارے نکاح میں دنیا میں ہے وہ جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی، تو نہ یہاں پیچھے چھوڑے نہ وہاں پیچھے چھوڑے۔ تو اس لیے صحیح سلامت رکھنا چاہیے، عورتوں کو بنا کے رکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہو، کبھی بگاڑ کے نہیں، کیونکہ حق بھی یہی ہے، بیوی تمہارے نکاح میں آئی ہے، پر آئے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو تمہارے انجان آدمی کے نکاح میں دیا، انجان آدمی کو نکاح میں دیا، پورا گھر رشتہ دار چھوڑ کر تمہارے نکاح میں آئی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ رکھاؤ کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا، اس کا خیال کرنا، اس سے محبت سے پیش آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب شوہر اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ چڑ کسے ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے کس کی جڑ ہوتی ہے؟ اب وہ چڑ کے مار آج ببولا کہ میرا بیٹا پہلے ہر بار مجھ سے پوچھتا تھا، اب تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اب بیوی سے پوچھتا ہے کیا آئے گا، فون پہ کر کے بازار پہنچا تو بیوی سے بات کرواؤ، امی ہاں میں کیا کھاؤ گی آج، کیا آئے گا، تو یہ بیوی سے پوچھے گا۔ میں پہلے مجھ سے پوچھتا، بیوی سے، ارے تمہیں کیا دقت ہے بھائی، تم سے پوچھتا تھا یا بیوی سے پوچھے، تم تو یہی چاہتی ہو نا میرے بچے خوش رہیں، تو اگر وہ اس بات میں خوش ہیں تو ان کی خوشی دیکھ کر تم خوش رہو، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے، مگر نہیں تمہیں تو جلن ہوتی کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، نہ یہ پوچھتی ہے نہ وہ پوچھتا، تو اس میں اور پھر آخرکار یہ لڑائی جھگڑے برپا ہو جاتے ہیں، لگا الگ 2 مہینے 3 مہینے میں الگ۔ اب لوگ کہتے ہیں بڑا بے وقوف ایسا انسان نکلا، ابھی تک وہ بہت امی امی کرتا تھا، پیچھے پھرتا تھا، اب شادی ہو گئی بیوی کو لے الگ ہو گیا، تو کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے، تو مجبور یہی ہے کہ تم اپنے گھر صحیح، ہم اپنے گھر صحیح، یہی طریقہ بہتر ہے۔ اگر ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دی تو جہنم میں جلو گے، اور بیوی کے حق کو ادا نہ کیا پھر بھی جہنم میں جلو گے۔ تو لڑکا تو بیچ میں مر گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، نہ صنم ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، تو کرے کیا بیٹا، نہ ماں باپ سے کچھ کہہ سکتا نہ بیوی سے کچھ کہہ سکتا، تو یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سوچنا چاہیے۔ جہاں پہلے ایک اکلوتا بیٹا تھا، پوری دنیا میں پورے گاؤں میں لڈو بٹوائے، اب دوسرا ہوا، پھر تھوڑا کم کر دیے محلے میں بٹوائے، اب چاروں ہو گئے، پہلے ایک کے حصے میں تھا ایک مکان کے ہم اس کو دیں گے، اور دوسرا ہوا تو اس کا بھی انتظام کیا۔ اب آپ ایک بچے سے تو محبت نہیں کر سکتے، محبت آپ کے 3 یا 5 بچے ہیں یا 5 ہیں تو آپ سب سے کریں گے، آپ یہی کہتے ہیں کہ بچے میرے لیے سب برابر ہیں، میں سب سے محبت کروں گا، تو آپ سب سے محبت کریں گے، تو ابھی تک تمہارا بیٹا تھا، اب وہ بھی تمہاری بیٹی بن کے آئی ہے، اس سے بھی تم محبت کرو۔ کیا تمہاری بیٹی گھر میں ہوگی تو اس سے ناراض رہو گی؟ اگر وہ کھانا نہیں بنائے گی تو تم اس سے تو کہتے نہیں بیٹی سو رہی سونے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آج میں ہی بنا دوں، مگر اگر بیگم لیٹی رہ گئی تو کام خراب ہو گیا، تو کام خراب ہو گیا تو اس کو بلایا جائے گا، بلاؤ اپنے بیٹے کو، بہت چہیتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، نہ بیوی کو اٹھاتا ہے، اس کو بلاؤ۔ اب ابا بلاتے ہیں، اب بلانے کے بعد میں ماں پھر ابا کو چڑھاتی ہے، ابا ان کو سناتے ہیں کہ اٹھاتا نہیں، تیری ماں کی طبیعت صحیح نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اس کو پیار سے بھی تو سمجھا سکتے ہو، ہر بات کی لا کے اس کی بیوی کے سر پہ ہی کیوں رکھتے ہو؟ اگر بیوی کو زیادہ ٹارچر کرو گے تو آخرکار بیٹا کیا کرے گا؟ تم سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، یا تو بیگم کو لے کے گھر سے باہر چلا جائے گا دوسرے کا رہنے کے لیے، یا تو گھر سے الگ ہو جائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کے اوپر زیادہ
टॉर्चर ना करें। जैसे तुम्हारी बेटी थी कुंवारी, उसने शादी कर दी, वो दूसरे घर में राज कर रही है, सजदे में 8वें दिन नमाज पढ़ोगी मुसल्ला बिछा के, तो खुदा की बारगाह में दुआ करती है, मौला मेरी बेटी फला घर में रह रही, चैन से रहे, मेरा दामाद मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करे, उसके सास ससुर मोहब्बत करे, उसकी नंद भौजाई उससे मोहब्बत करे, सब पूरा घर मोहब्बत करे, पूरे घर को मेरी बेटी उंगलियों पे नचाती चलाती, बहुत खुश रहती है। अब यही काम जब उसके लड़के की बेटी करने लगती है तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब उसकी भी तो माँ दुआ करती होगी, जब तू मुसल्ला बिछाए दुआ कर रही है कि मेरी बेटी फला घर में रहे रानी बन के, तो उसकी भी तो माँ दुआ कर रही है कि मेरी बेटी फला घर में जाए, वो भी रानी बन के रहे। तो ये राजा की अपनी को दर्द क्यों हुआ? फिर क्यों दर्द हुआ? हर माँ चाहती मेरी बेटी इत्मीनान और सुकून से रहे, अपने दामाद दुआ करती कि मेरा दामाद मेरी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करे। तुम भी दुआ करती हो और उसने दुआ की, तो आज जब दामाद अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहा है, तुम अम्मी जान तुम्हारे दर्द क्यों हो रहा है? कभी यही आलम तुम्हारे भी साथ था, तो तुम्हारा निकाह हुआ, घर में आई, तुम्हारा शौहर भी बहुत ख्याल करते थे, धीरे धीरे कम हो जाएगा ख्याल, जैसे जैसे पुराना होता जाएगा मामला, ख्याल कम होता जाएगा। हकीकत बात है। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है, समझिए। हकीकत बात है, घर में फसाद अगर माँ बाप चाहें तो कभी झगड़ा घर में नहीं होगा। सास ससुर, बीवी के सास ससुर चाहे तो घर में कभी नहीं होगा। अगर माँ चाहे, जैसे मेरी वो बेटी थी, आज ये मेरी नई बेटी आई है, उसको प्यार से बेटी करके पुकारे, और बेटी को भी चाहिए उसको अम्मी करके बुलाए, सास को अम्मी करके बुलाए। जब तुम अम्मी अम्मी बार बार कहोगी तो कितना पत्थर दिल तुम्हारी सास होगी, कभी ना कभी उसका दिल पिघलेगा कि मुझे अम्मी करके बुलाती है, तो वो उसको बेटी करके बुलाएगी। मगर नहीं, अगर कहीं अपने मामला उल्टा हो जाता है, उसको नाम लेके नहीं पुकार, उसको नाम फला की बेटी रुका जा, उसको आ जाए फला की बीवी को बुला, फला की बीवी को बुला। तो जब फला होती तो फला तो अंजाम जान तो कैसे करते हैं लोग, अपने उसंग नहीं चूकते तो फला कैसे चूकेगा? तो हकीकत बात है, लड़ाई की जड़ सिर्फ ऐसा नहीं साथ। और बेटी को भी चाहिए कि नए नए को जब तुमसे कोई कुछ नहीं कहता तो ये ना सोचे कि उम्र भर कोई कुछ नहीं कहेगा, ये ना सोचे। आज तुम दूल्हा नए नए बने हो तो ये ना सोचे कि आज लोग तुम्हारे पीछे से अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, अब ये ना सोचे कि हम कभी कोई काम ही नहीं करेंगे, अभी नहीं कर रहे तो फिर नहीं करेंगे, तो मजबूरी पे तो कहना पड़ेगा घर वालों को कि भाई अब तो बीवी भी आ गई, कुछ ना कुछ करो, वरना कब तक यूं, पहले तुम थे अब तुम्हारी बीवी हो गई। तो ये चीज सोचना चाहिए कि अब जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। अगर उसको नाराज करोगे तब भी जहन्नम में जाओगे, माँ बाप को नाराज करोगे तब भी जहन्नम में जाओगे। तो ये चीज होना चाहिए। अब जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पे पड़ गई है तो तुमको भी ये सोचना चाहिए कि टाइमिंग बनाओ कि मेरी माँ के उठने से पहले बीवी को उठाओ, बाप को उठने से पहले खुद उठो, नमाज अदा करो, उसके बाद में जो घर का काम धाम है वो उसके हवाले करो। ऐसा नहीं है कि आप न पढ़ के सो रहे हो, ये आदत नए नए पे कोई नहीं टोकता कि नया नया मामला है, बीवी भी घर के माहौल को जांचती है और घर वाले भी उसके हाल को देखते, कब तक ये देखता हूँ नहीं उठेगी टाइम पे, कब तक देखता हूँ ये काम घर का नहीं करेगी। तो मियाँ भी इसलिए नहीं कह रहे नया नया मामला, और घर वाले भी देख रहे हैं नया नया मामला नहीं कह रहे हैं, मगर बेगम इस पर बेहोश हो गई कि मुझे को कुछ कह ही नहीं रहा, यानी लगता है मेरे मियाँ का दबदबा घर में काफी है, और देख नहीं वो नया नया मामला तो इसलिए भी कुछ नहीं है। जैसे पुराना हो गया तो सब दबदबा पता चल जाए, कितना गुब्बारे में हवा है, सब निकल जाती है। तो ये चीजें सोचना चाहिए घर में। और अगर शौहर चाहे तब भी कभी लड़ाई नहीं होगी, जब माँ कितना खुराफाती हो, कितनी खुराफाती माँ हो, अगर शौहर चाहता है तो घर में लड़ाई नहीं होगी। उसका बस यही मसला है कि तुम एक भी वक्त मेरी माँ को काम करने नहीं दोगी। आप मेरे साथ खाना बैठ के मत खाओ, मगर मेरे माँ बाप के साथ में खाना बैठ के खाओ, उनको पहले खिलाओ। मेरी माँ बर्तन नहीं धोगी तुम्हें, क्योंकि जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम बहू बन के आई हो। जब मेरी माँ बन के आई थी तो यही जिम्मेदारी उनके कांधे पे थी, आज तुम बन के आई हो तो ये जिम्मेदारी तुम्हारे कांधे पे है, और कोई काम करने तुम्हारे घर नहीं आएगा। आज तुम इस घर की नौकरानी भी हो और इस घर की मालकिन भी तुम ही हो, जो कुछ हो तुम ही हो, तुम्हारे हाथों में है। ये मत सोचो कि मेरी सास वाली थोड़ा दर्द हुआ पड़ रहे चार पाई पे, अम्मा कहने में क्यों उठा रही हो, अभी तो बीमार, सर में दर्द हो रहा, सोने दो उसे, तुम ही आज कर लो, तब से आई काम ही काम करी पड़ी है, क्यों नहीं करेगी? तो तुम्हारी अम्मा दुल्हन बन के आई थी तो वो भी यही आलम था, उन्होंने भी तो काम किया था। तो ये चीजें जहन में है। एक सास को भी अपनी बेटी बना के रखो, और शौहर को चाहिए कि अपनी बेबी से ये फर्क ये कह दे कि हर वक्त मेरी माँ का खिदमत करें, जब तक कि माँ बाप ना सोएं तब तक अपने कमरों में जाके ना लेटें, पहले माँ बाप लेट जाएं तब जाके अपने कमरे में लेटें। ऐसा ना हो कि माँ बाप जग रहे हैं, उन्हें परेशानी है, दर्द हो रहा है, मियाँ उठाए अपनी बेगम को जाके लेट जाए।
یہ کون سا طریقہ ہوا؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ بیٹا ہم سے پوچھے گا حال چال، کام سے آیا پوچھے گا کہ کیا اماں سب ٹھیک ہے، کوئی دقت تو نہیں، کوئی بیماری تو نہیں. ہم پوچھنا آج ہمارا رواج بن گیا ہے. ہم کام سے آتے ہیں دوستوں سے ملنے چلے جاتے ہیں پر اپنی ماں کے حال چال کو نہیں پوچھتے. بوڑھے ماں باپ ہیں، بڑھاپے پہ تکلیف لگی رہتی ہے، اور ان کے ساتھ کل ہمارے ساتھ ہوگا. آج بڑھاپے پہ ہم اپنے ماں باپ کی حالت کو نہیں پوچھیں گے تو کوئی پڑوسی آ کر تھوڑی پوچھے گا. یہ ہماری ذمہ داری کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب کام سے لوٹ کے آئے تو بیٹھے تھوڑا آرام کرے، سیدھی ماں کی بارگاہ میں جائیں، باپ کی بارگاہ میں جائیں، ان کے حال چال کو پوچھیں. انہیں تسلی ملے گی، انہیں سکون ملے گا کہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر ان بوڑھے ماں باپ کے لبوں سے تمہارے لیے دعائیں لکھ لیں گی. اور جب بوڑھے ماں باپ کی دعائیں جب عرش اعظم سے ٹکراتی ہے تو عرش اس وقت تک نہیں رکتا ہے. عرش اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے عرش تو ٹھہر جا، کیوں نہیں رک رہا ہے؟ تو عرش کرتا اپنی مولا کی بارگاہ میں اے خدا اس وقت تک میں نہیں رکوں گا جب تک کہ تو اس بوڑھے ماں باپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ فرما لے گا. مگر دعا کیا رہا، ہمیں تو بد دعا لیتے لیتے ہماری عادت پڑ گئی، گدھے بن چکے ہیں. ہمیں تو مزہ آتا ہے بد دعا لیتے لیتے. تو یہی ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا کہ بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب بہت چھوڑ کے رہ رہے ہو 8-8 دن باہر، ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو. یار یہ نہیں دیکھا جائے گا مفتی صاحب ہیں کہ مولانا صاحب ہیں، ہم میں تو اور ذمہ داری ہے، مولاناؤں پہ اور ذمہ داری. ایک تو ان پڑھ آدمی پہ تو ڈبل ذمہ داری. اور ہم تو ان پڑھ تھے، کیوں تھے؟ بیل تھوڑی تھے. اللہ نے جانور بنا کے دنیا میں تھوڑی بھیجا ہے، انسان بنا کے بھیجا. اللہ نے عقل سلیم سے نوازا، جہنم اور جنت کے 2 راستے بتا دیے. نمازیں پڑھو گے، اچھی باتیں کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، نبی سے محبت کرو گے، جنت میں جاؤ گے. ماں باپ کا دل دکھاؤ گے، امام کا دل دکھاؤ گے، جہنم میں جاؤ گے. یہ عقل دیتی اچھا برا کھانے میں کیا سب جانتے ہو، پہنے کیا سب جانتے ہو، تو اتنا نہیں جانتے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. سب جانتے نہیں، اتنا رکنا چاہیے. اللہ نے پتھر نہیں بنایا، پتھر سے حساب کتاب نہیں ہوگا کیونکہ وہ پتھر ہے، اسے اٹھا کے جہاں رکھ دو، جب تک کہ اٹھاؤ گے نہیں وہ وہی رہے گا. اور اللہ نے تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، سب برے اور اچھے کا تمہیں فرق محسوس کرنے دیا ہے، اچھا برا سب جانتے ہو. تو یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم ان پڑھ تھے، اللہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ہم جانتے نہیں تھے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ہم جانتے نہیں تھے کہ ہماری بیوی کا مرتبہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اور پٹائی لگی، کیوں نہیں جانتے؟ جب میں نے دنیا میں بھیجا اور بتا دیا کہ علم دین سیکھنا ایمان لانے کے بعد میں فرض ہے. علم دین سیکھنا، دنیاوی تعلیم سیکھو، اپنی دینی تعلیم سیکھو، یہ فرض ہے ہر مرد عورت کے لیے. تو یہ عذر خدا کی بارگاہ میں نہیں چلے گا کہ ہم ان پڑھ تھے. اور پڑھا لکھا آدمی اگر غلطی کر رہا ہے اپنے ماں باپ سے، اگر ماں باپ برا کہہ رہے ہو پھر پلٹ کے جواب دے رہا ہے تو سوچ لیں اس کو تو جہنم میں جانے سے کوئی روکا ہی نہیں. جو اللہ فرمائے گا کہ میں نے، اور اللہ رب العزت پریوار میں جس سے راضی ہوتا ہے اسے ہی مرتبہ عطا فرماتا ہے. آپ علماء سے پوچھے جا کے کہ اللہ رب العزت جس خاندان سے راضی ہوتا ہے اس خاندان میں ایک حافظ قرآن یا عالم دین پیدا کر دیتا ہے. اور جو لوگ انسان اللہ اور علماء کی برائی کرتے ہیں 7 پشتوں تک اللہ اس کے خاندان میں نہ تو کوئی عالم پیدا کرتا ہے نہ کوئی حافظ قرآن پیدا کرتا ہے. تو یہ لوگ اپنے خاندان کا معائنہ کر لیں کہ ہمارے خاندان میں کب سے مولوی نہیں ہوئے، ہمارے خاندان میں کب سے عالم نہیں ہوئے. وہ دیکھ لیں، یعنی کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر راضی ہوتا تو ہمارے پریوار میں ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی عالم یا حافظ ہوتا. تو علماء سے چلے نا، اور علماء کان کھول کے سن لیں کہ نمازوں کی پابندیاں کریں، ادھر ادھر باغوں میں جا کے اپنے وقت کو نہ بٹائیں، ادھر نماز کا وقت ہو گیا گاڑی اٹھا کے چلے گئے، یہ نہ کریں. بلکہ آپ عالم کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں، ٹوپی لگائے، چہرے پہ داڑھی کرتا پاجامہ، یہ ذمہ داری تمہاری ہے. اگر ہم لوگ ہی نماز سے غافل ہو جائیں گے، ہم ہی لوگ دوسروں کو سلام نہیں کریں گے، ہم مولانا ہے تو ہمیں سلام کرو. کیوں کرو بھائی؟ نبی کی تم جانتے ہو نا زیادہ کہ سنت سلام کرنا کیا ہے، ان سے زیادہ بہتر ہم جانتے نا. تو ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم سلام کریں. سامنے والے کو سلام کرنے سے پہلے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے کہ اس کو دیکھ کے فوراً ہم سلام کریں، تاکہ ایک دن اس کے بھی دل میں آ جائے کہ حضرت ہر وقت سلام کرتے ہیں، آج میں بھی سلام کروں گا. میرے نبی جس موڑ سے جایا کرتے چند بچے کھیلتے تھے، روزانہ حضور ان کو سلام کرتے بچوں کو. آخرکار بچوں نے مشورہ کیا کہ حضور آتے ہیں اور روزانہ ہمیں سلام کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے. ایک دن تمام بچے چھپ گئے، کہا جیسے حضور آئیں گے ہم فوراً حضور کو سلام کریں گے. اور حضور تو جانتے تھے، حضور جانتے تھے. بچوں نے میٹنگ بنائی اور تمام بچے چھپ گئے دیواروں سے. حضور گئے، دیکھا کوئی بچہ نہیں ہے. اور حضور جانتے کیا بچوں نے میٹنگ بنا لی، اور حضور نے پھر بھی سلام نہیں کیا. تمام بچے آئے، سلام کیا. اس کے بعد میں حضور بچے کہہ رہے حضور آج ہم نے سلام کر دیا. حضور فرماتے میں جانتا تھا تم نے ایسا ایسا کیا. کہا تو آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اگر میں کر دیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا.
اگر میں آج سلام کر دیتا تو تم مایوس ہو جاتے، اسی لیے میں جانتا میں نے سلام نہ کیا کہ آج تم سلام کرو، اس لیے گھر میں آؤ تو بچوں کو سلام کرو، بیٹی سامنے بیٹی کو سلام کرو، میں باپ ہوں میں سلام کیوں کروں بیٹی کو، اب میں شوہر ہوں اپنی بیگم کو سلام کیوں کروں، یہ تو عورت ہے مجھے سلام کرے، یہ جاہلت پن دماغ سے نکال دو، وہ مسلمان ہے، اور حضور نے کیا فرمایا، سلام کرنا مسلمان کو پہلے سنت ہے، تو آپ سلام کریں کہ مسلمان ہے آپ کی بیوی ہے پہلے سلام کریں، تو آپ اس کو سلام کریں گے تو کبھی نہ کبھی وہ بھی آپ کو پہلے سلام کر لے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں فون آتا ہوگا، کہا کیا کہہ رہے ہو، سلام نہیں کریے السلام علیکم، وہ کہتے لے لو تم بھیا کا فون آیا، ہاں کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ نہ کہا کہ السلام علیکم، اپنے شوہر پہ سلام تو نہیں بھائی کیا کہہ رہا ہے فلاں کے ابو، نہیں کہتے۔ ہماری بیوی ہمیں سلام کرنے سے شرماتی ہے، بتاؤ آج کل کے مسلمانوں کا عورتوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اپنے شوہروں کو سلام کرنے سے انہیں شرم آتی ہے، ہم سلام کریں ہمارے اپنے آدمی کو ہمیں شرم لگتی ہے، شرم لگتی ہے، چڑیلی بن کے ٹہلتی رہتی 24 گھنٹے آدمی کے سامنے، تو شرم نہیں لگتی بھائی، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات بھی ہے، ہنسی بھی آ رہی پر بات قاعدے کی ہے نہیں ہے۔ آپ کی بیوی یا آپ کی بیوی کتنا سلام کرتی ہے آپ کو، یہ کمی کس کی ہے ہماری، کیونکہ ہم بھی اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میرے نبی جب بھی جاتے حضور جب بھی جاتے فاطمہ تو زہرا اپنی بیٹی کے یہاں پہ، تو حضرت فاطمہ تعظیم کے لیے فوراً کھڑی ہو جاتی، حضور کی تعظیم کے لیے میرے ابا آ رہے ہیں فوراً کھڑی ہو جاتی اور اپنے ابا جان کے ہاتھوں کو چومتی، بوسہ دیتی اور برابر میں بیٹھالتی۔ اب اس کا الٹا، جیسے ہی حضرت فاطمہ نبی کی بارگاہ میں آتی، حضور اپنی بیٹی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کے پیشانی کو چومتے اپنے برابر بیٹھا لیتے۔ یہ طریقہ ہے، اگر ایسا آپ کرو گے تو کون ایسی بچی ہوگی جو اپنے باپ سے بے پناہ محبت نہیں کرے گی۔ اور سلام ہے اسی لیے کہ ایک دوسرے کے دل میں کتنا بھی تمہارے باپ سے لڑائی ہو گئی ہو، اس کا بیٹا بار بار اسے سلام کرے تو اس کو بھی وہ سینے لگا لے گا، اور باپ سے لڑائی میرے بیٹے سے تھوڑی ہے، یہ مجھے سلام کرتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں برقرار رہے گی، کیونکہ سلام اس لیے عام کیا گیا، حضور فرماتے ہیں سلام کو عام کرو تاکہ ایک دوسرے میں محبت برقرار رہے۔ تو آج نہ ہم اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں، باپ اپنے بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، لڑتے تو رہتے ہیں، خرافات بڑھ جاتی بڑھاپے میں، مگر سلام ایک دوسرے کو نہیں کرتے، نہ ہم اپنے باپ کو سلام کرتے، نہ ہم اپنی بیوی کو سلام کرتے، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ استاد کو، نہ مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب دیکھتے ارے حضرت کر رہا، سلام کرتے ہیں تم نہیں کر رہا، اور دوسرا سلام کرتے ہیں السلام علیکم حضرت، تو کتنا اچھا رہے گا، مگر نہیں حافظ جی مولانا صاحب ایسے بولیں گے، مگر سلام نہیں، تو اتنا ہی دیکھا مقتدیوں اور امام صاحب میں کتنی محبت ہوتی، کچھ نہیں، نماز پڑھی اور فوراً نکلے برائی کرنا شروع، بولے پیچھے سے امام کے، بولے جب اسی امام کی نیت کری تو کم وقت پیچھے چھوڑ ہی نہ رہا، دن ہو رات ہو ہر وقت میری برائی کر رہا، تو پیچھے سے امام کے آنا، پیچھے ہی پڑ گیا ہاتھ دھو کے امام کی، ہاتھ دھو کے نیت کیا مان لی پیچھے سے امام کے، تو وہ پورے دن میری برائی کر رہے ہیں، وہ پیچھے نیت کر لی نا اس نے، تو یہ چیز ہے۔ بہرحال نماز کی پابندی کریں، اپنے والدین سے محبت کریں، نماز ایسی چیز ہے جو کچھ بھی کر لو دنیا میں، کچھ بھی کر لو، اگر نماز نہیں ہے تو سمجھ لو جہنم میں جانے سے حضور بھی نہیں بچائیں گے، کیونکہ جانور اور انسان میں اگر کوئی فرق ہے وہ صرف نماز کا، میرے حضور فرما رہے ہیں کہ نماز جانور اور انسان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف نماز کا ہے، ورنہ انسان بھی کھاتا پیتا محنت کرتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا اور محنت کرتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، بالی بچے انسان کے بھی ہوتے ہیں، تو فرق کس چیز کا ہے؟ صرف نماز کا ہے۔ جانوروں پہ نماز فرض نہیں ہے، انسانوں پہ نماز فرض ہے، تو اس فرض کو ادا کرو۔ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بچوں کی شادی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مکانات بچوں کی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، گھر کا